کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر سمیت بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں 15 اگست کو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کشمیر، آسام، ناگالینڈ اور منی پور میں بھارتی یوم آزادی کی تقریبات کے بائیکاٹ کی کال دے دی گئی ہے۔ مختلف علیحدگی پسند تنظیموں نے ہڑتال اور سرکاری تقریبات سے دور رہنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ناگا تنظیموں نے 14 اگست کو 80واں ناگا یوم آزادی منایا۔ آسام میں حساس تنصیبات پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی نے مسلسل دوسری بار لال قلعے کی سرکاری تقریب میں شرکت نہیں کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق معاملہ نشستوں اور پروٹوکول کے اختلاف سے جڑا ہوا ہے، تو یہ اہم ترین خبر ہے جس سے اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر سمیت بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں 15 اگست کو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کشمیر، آسام، ناگالینڈ اور منی پور میں بھی بھارتی یوم آزادی کی تقریبات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت سیکیورٹی بھی وہاں پر ہائی الرٹ ہے، اور یہ اہم ترین خبر ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سمیت بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں 15 اگست کو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کشمیر، آسام، ناگالینڈ اور منی پور میں بھارتی یوم آزادی کی تقریبات کے بائیکاٹ کی کال دی گئی ہے، جس پر مکمل عمل کیا جا رہا ہے۔ مختلف علیحدگی پسند تنظیموں نے ہڑتال اور سرکاری تقریبات سے دور رہنے کا باقاعدہ اعلان کیا ہے، جس کے بعد علاقے کی صورتحال دنیا بھر کے سامنے ہے۔ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر سمیت بھارت کی شمال مشرقی جو ریاستیں ہیں وہاں پر بھی 15 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے، جبکہ کشمیر، آسام، ناگالینڈ اور منی پور میں بھارتی یوم آزادی کی تقریبات کا بھی مکمل بائیکاٹ کیا ہے۔ وہاں کے عوام بھی اس یوم آزادی کی تقریبات کا حصہ نہیں بنے ہیں اور کسی قسم کی آزادی کی تقریبات نہیں منائی جا رہی ہیں، بلکہ آزادی کے جشن کو یوم سیاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ شمال مشرقی ریاستوں کی جانب سے بھی، اور یہی نہیں، مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر نہ صرف منایا جا رہا ہے بلکہ اس وقت سیکیورٹی بھی وہاں پر ہائی الرٹ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی یوم سیاہ کے طور پر آج بھارتی یوم آزادی کو منایا جا رہا ہے، تو وہیں اگر ہم بھارت کی بھی بات کریں تو بھارت میں بھی جو بھارت کی تمام تر شمال مشرقی ریاستیں ہیں وہاں پر بھی 15 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس میں کشمیر، آسام، ناگالینڈ اور منی پور میں بھارتی یوم آزادی کی تقریبات جو منعقد کی گئی تھیں اس کا بھی مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ مختلف علیحدگی پسند تنظیموں نے ہڑتال اور سرکاری تقریبات سے دور رہنے کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں تو آج بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے، تو وہیں شمال مشرقی ریاستوں میں بھی یہی صورتحال ہے؟ سب جگہ پر بھارت کے خلاف پوری جتنے مائنورٹیز ہیں، سکھ ہیں، پھر اس کے بعد مسلمان ہیں، کشمیر میں مسلمان ہیں، انسلیٹ موومنٹس ہیں، ناگا، میزو، آسامیز ہیں، پھر ایون ان کے جو اچھوت ہیں لوور کاسٹ کے، وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ کرسچن، منی پور کے کرسچنز ہیں، ہر ایک ان کے خلاف ہے۔ یہ جو انہوں نے انڈیا کا جو ایک سیکولر چہرہ تھا مسخ کر کے رکھ دیا، یہ اب ریڈیکل انڈیا ہے۔ یہ صرف ان کو اکھنڈ بھارت چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہیے، اور اسی لیے بلیک ڈے منایا جا رہا ہے ان کے لیے۔ انگلش شرم کی بات ہے ان کے لیے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا ابھی ہماری اسکرین پہ بھی چل رہی تھی کہ نہ صرف یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے بلکہ ایک میسج بھی کنوے کیا جا رہا ہے، جس طرح سے بھارت کا جو فلیگ ہے اس کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں سے اب بھارتی جو حکومت ہے اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو دیگر ممالک میں وہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتا ہے وہ پہلے اپنے ملک میں دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ بھارت میں اسی بہت ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی رپورٹس ہیں، اس کے بعد بھارت گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے، جو انہوں نے کینیڈا میں سکھ لیڈر کو مارا، پھر امریکہ میں ان کی سازش پکڑی گئی، پاکستان میں 20 شہری مارے شہید کیے، یو کے میں، آسٹریلیا میں، تو یہ اور پاکستان ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، پچھلے ہندوستان کو سپورٹ کرتا ہے، کھلم کھلا کہتے ہیں جیسے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بھارت کے اب جو ہے نا یہ ٹوٹنے کے یہ رائٹنگ آن دا وال ہے۔ اگر سوویت یونین کی 15 یہ اتنی بڑی اسٹرانگ فورس ڈسپائٹ اس کے وہ 15 ریاستوں تقسیم ہو سکتی ہے، بھارت کی فوج تو ان ٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے، یہ ان کے ٹرپس کا اپنے کمانڈر کا اعتماد ہی نہیں ہے، تو یہ تو ان کے حصے پہ نظر آ رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔